اس وقت میں دنیاوی پڑھائی بھی بہت زیادہ ضروری ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ جب ہم دینی تعلیم حاصل کریں تو اس کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی جائے۔ مدرسے کے پڑھنے والے بچے مدرسے میں پڑھنے کے بعد اسکول کالج گئے، وہاں سے انہوں نے ڈگری حاصل کی، کوئی IAS بنا، کوئی IPS بنا۔ مدرسے کے بچے کی بات بتا رہا ہوں جو شروع سے مدرسے میں پڑھے، تو مدرسے کے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ I want to become an Islamic scholar and preach the message of Allah Hazrat to all over the world. صرف یہ دیکھ کر کے مولوی کچھ نہیں ہوتے، دوہرا رویہ مدرسے کے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آداب، میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی۔ حجت الاسلام حامد رضا خان حامد میاں کا عرس کا آغاز ہو چکا ہے۔ مدرسہ منظر اسلام کی اگر ہم بات کریں تو حامد میاں کا زبردست یوگدان رہا ہے اس کے لیے، اور ہمارے ساتھ اس وقت مدرسے کے جو وائس پرنسپل ہیں ڈاکٹر اعجاز انجم صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ حامد میاں کے بارے میں ہم ان سے جانیں گے، ان کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ ابھی جب ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کافی حد تک سلیبس سرکار بھی چاہتی ہے کہ جو ایسے وشے ہیں جو دنیاوی وشے ہیں، جو سبجیکٹ ہیں، ان کو بھی پڑھایا جانا چاہیے، تو ابھی جو مدرسہ منظر اسلام ہے اس میں کون سے ایسے سبجیکٹ پڑھائے؟ سبجیکٹ تو ابھی سارے ہو ہی گئے ہیں، آپ جانتے ہیں یوگی حکومت نے سب لاگو کرا ہی دیے ہیں، تو سب پڑھا رہے ہیں سائنس وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ بھی پڑھے لکھے ہیں اور لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں۔ میں نے یہ بات اٹھائی تھی لکھنؤ میں، وہاں ایک میٹنگ تھی، ڈائریکٹر صاحب نے کرائی تھی، فیض الرحمان صاحب نے، ہے نا، تو وہاں میں گیا تھا۔ اس میں ایک بات میں نے رکھی تھی اور انہوں نے اس بات کو پسند بھی کیا۔ گھر کے والدین جو ہوتے ہیں وہ پیدائش کے بعد ہی سے بچے کے بارے میں اپنا ذہن بنا لیتے ہیں، اس لڑکے کو ہمیں ڈاکٹر یا انجینئر یا ماسٹر بنانا ہے، پہلے سوچ لیتے ہیں۔ اس لڑکے کے بارے میں ہمیں مولوی بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، قاری بنانا ہے، یہ ذہن پہلے سے ہی بن جاتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے ماں باپ اپنے بچوں کو، جس کو ماسٹر یا انجینئر یا ڈاکٹر بنانا ہوتا ہے، تو اس کو کالج میں ڈالتے ہیں، اسکول میں ڈالتے ہیں، اور جن بچوں کو حافظ بنانا ہوتا ہے یا قاری بنانا ہوتا ہے یا عالم بنانا ہوتا ہے، ان کو مدرسے میں ڈالتے ہیں۔ تو مدرسہ اور اسکول دو الگ الگ ایجوکیشن کے وہ ہے، جگہ ہے۔ تو جو اسکول میں جانا چاہتا ہے وہ اسکول چلا جاتا ہے، اور جو مدرسہ جانا چاہتا ہے وہ مدرسہ چلا جاتا ہے۔ اب یہاں مدرسے میں مدرسے کی بھی تعلیم حاصل کرے، اسکول بھی تعلیم حاصل کرے، تو کیا کیا حاصل کرے گا؟ طلب الکل فوت الکل، ایک عربی کا مقولہ ہے کہ جو کل طلب کرتا ہے تو کچھ نہیں طلب کرتا، سب کو فتح کر دیتا ہے۔ مدرسے کا کورس اتنا بھاری ہے، اتنا وزنی ہے کہ اسی کو یاد کرنا لینے کے لیے بہت مشکل پڑ جاتا ہے۔ یہاں سے لوگ جامعہ الازہر تک جاتے ہیں؟ بالکل جاتے ہیں۔ اور بھی کچھ ایسے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں سے یہاں کی کچھ رابطہ ہو؟ جی جی یہاں مانی جاتی جی جی تو اظہر ہمارے یہاں کے بہت سے فارغین جاتے ہیں، آپ نے اس مرتبہ دیا بھی تھا، ہے نا، جاتے۔ اب مجھے کو لے لیجیے ایک مثال کے طور پر، میں اسی مدرسہ منزل اسلام سے فارغ ہوں، سن 84 میں میری فراغت ہے، لیکن سن 84 میں فراغت کے بعد پھر میں نے ایم اے کیا، ایم اے کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کی۔ کن سبجیکٹ سے کیا ہے؟ اردو سے کیا، پھر اردو ہی میں ہم نے پی ایچ ڈی کی بہار یونیورسٹی سے۔ تو اگر جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر مسعود احمد پر، ہاں، تو جو لڑکا پڑھنا چاہتا ہے، جو ذہن رکھتا ہے اور جو اس طرح کی قابلیت رکھتا ہے، تو مدرسہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کی صلاح یہ ہے سرکار کے لیے کہ جو بچے ایسے ہوں جن کی دلچسپی ہو کہ اگر وہ دین کے علاوہ دنیا کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہاں، تو ان بچوں کو چھانٹنے کے بعد آپ ان کو دنیاوی تعلیم جو آپ سبجیکٹ پڑھانا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، ہم تو اس کو منع، اگر جو دین میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے الگ رہنے دیا جائے۔ ہونا تو یہی چاہیے۔ اب یہ کر کے تو ان کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے، نہ مدرسے میں قابل ہوتے ہیں نہ اسکول کے قابل ہوتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ اسکول میں جو لڑکا شروع سے پڑھتا ہے، آج کل جو انگلش میڈیم میں بچے پڑھتے ہیں، NC KG وغیرہ کے بچے، وہ اسی وقت سے ٹیوشن پڑھتے ہیں۔ ٹیوشن پڑھنے کے بعد جب وہ MA BA وغیرہ کر لیتے ہیں تو کتنے ڈاکٹر بنے، کتنے انجینئر، اس کا ریشو نکال لیجیے۔ لیکن ہمارے مدرسے میں بچے جو پڑھتے ہیں، مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آج بہت سے لڑکے ہمارے مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد IAS بھی کمپلیٹ کیا ہے، ڈاکٹر بھی بنے ہیں۔ اس سال تو بہت سے لڑکے ڈاکٹر کے لیے اپلائی کیا اور کامیاب بھی ہو گئے۔ تو مدرسے میں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ تعلیم اس طرح سے ہو جاتی ہے اس کو کہ اس کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا، کچھ اسٹوڈنٹ سے جانتے ہیں آپ کہ اگر یہ تعلیم جس طرح سے بات کر رہے ہیں حضرت، اس طرح سے ہونی چاہیے تو آپ کو کیسے لگے گا؟ جی بہت بہتر لگے گا، بہت اچھا لگے گا، اور جو ہے ہونا بھی۔ میں شیر گڑھ سے، کیا نام ہے؟ محمد ارشد علی۔ آپ ابھی یہاں سے کیا فارغ؟ میں یہاں سے جو ہے قرات میں فارغ ہوں، قاری بن چکا ہوں یہاں سے۔ اس سال میری دستار بندی آپ ہے۔ نے یہ طے کیا تھا یا آپ کے گھر والوں نے کہ ہمیں جی دین کے طور پر ہی آگے بڑھنا ہے؟ جی میرے گھر والوں نے بھی طے کیا تھا، اور بلکہ یہ میری بھی خواہش تھی کہ جو ہے میں ایک قاری بنوں، ایک حافظ بنوں اور ایک عالم دین بنوں،
اور اس کے بعد میں پھر اور بھی دینی پڑھائی بھی کرتا ہوں, دنیائی پڑھائی بھی کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پڑھائی بھی ہوتی ہے وغیرہ, انگلش وغیرہ کی اور بھی چیز کی پڑھائی بھی ہوتی ہے یہاں پر, اور اس کے ساتھ میں اور بھی چیز سکھائی جاتی ہیں کافی. جی محمد انس. انس, اگر ہم بات کریں طے ہو جاتا ہے کہ ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنی ہے, جی لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ایک ہی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو آگے بڑھنے کے راستے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. جی آپ کو کیا لگتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم اپنی تعلیم کا آغاز کریں, ابتدا کریں, تو اس میں کیونکہ اس وقت میں دنیاوی پڑھائی بھی بہت زیادہ ضروری ہے, تو ذریعہ معاش بھی ہونا ضروری ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ جب ہم دینی تعلیم حاصل کریں تو اس کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی جائے, تاکہ کیونکہ اب اس میں کم سے کم جو ہم پڑھائی کرتے ہیں فضیلت میں کم سے کم 9 سال لگتے ہیں, اور اس کے بعد میں اگر آپ مفتی بننا چاہتے ہیں تو 2 سال اس کے لیے, تو 11 سال تو اس میں لگ جاتے ہیں. تو اگر اس کو ایک طرف رکھ کے اور صرف اسی کو حاصل کیا جائے اور دنیاوی تعلیم کو حاصل نہ کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے وقت بھی اس کے پاس کم رہ جاتا ہے, پھر اور بھی آگے جو ہے آنے والی باتیں ان کے لیے جو ہے بہت زیادہ دشوار ہو جائے گا. دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی جائے ساتھ میں, اور دینی تعلیم بھی حاصل کی جائے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی چیز پہ فوکس کیا جائے. ڈاکٹر, یہ کہا جاتا ہے کہ جو مدرسے کے طالب علم ہیں ان کا راستہ مدرسے شروع ہو کر مسجد تک پہنچتا ہے اور وہاں ختم ہوتا ہے. یہ غلط, جس نے کہا یہ غلط کہا. ہماری نظریے میں ایسا ہے نہیں, نہ ہمارے کہیں ایسی نظیر ہمیں ملی ہے. مدرسے میں پڑھنے والے بچے بہت ذہین ہوتے ہیں اور بہت تیز ہوتے ہیں. اگر دنیا میں اپنے آپ کو ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اور کیا راستے؟ دیکھیں, دنیاوی کی بات ابھی میں نے کی ہے. مدرسے کے پڑھنے والے بچے مدرسے میں پڑھنے کے بعد اسکول کالج گئے, وہاں سے انہوں نے ڈگری حاصل کی, کوئی IAS بنا, کوئی IPS بنا. ہمارے مدرسے کے بچے کی بات بتا رہا ہوں جو شروع سے مدرسے میں پڑھے. تو مدرسے کے بچے ذہین ہوتے ہیں, انہیں کبھی ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہی ترک دے رہی ہے کہ جو اس کی جو کہنا ہے کہ اگر ہم بچوں کو کمپیوٹر سکھائیں گے, انگریزی پڑھائیں گے, تو ہم اس کی مخالفت کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو کر رہے ہیں. بس آپ اتنا اس میں ترمیم چاہتے ہیں کہ یہ بچے طے کر لیے. ہاں, بچے وہ خود اپنا ذہن بنے, جیسے کہ انٹر کرنے مخالفت نہیں کر رہے ہیں. نہ مخالفت کیوں کریں, ہم بالکل نہیں مخالفت نہیں کر رہے ہیں. جیسے انٹر کے بعد اسکول کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ تم سائنس میں جانا چاہتے ہو, چننا چاہتے ہو, تو اسکول میں بھی تو یہ صورت ہے. تو ہم مدرسے میں بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مدرسے میں فارغ ہونے کے بعد خود چوائس کریں کہ ہم کیا بنیں گے, مفتی بنیں گے کہ انجینئر بنیں گے کہ ڈاکٹر بنیں گے. درگاہ اعلیٰ حضرت دنیا بھر میں جو ہے مسلمانوں کا مرکز ہے. بے شک بے شک. تو جس طرح سے یہ مدرسہ قائم کیا گیا اور آج دنیا بھر میں جانا جاتا ہے اور تعلیم کے لیے ایک کریز بھی ہے. جی. تو جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ 2 راستے ہیں, ایک دین کا راستہ ہے, ایک دنیا کا راستہ. جی. تو مدرسے کی طرف سے جو اتنے بڑے بڑے لوگ ذمہ دار ہیں, آپ نے ماشاءاللہ اچھا خاصا وقت دیا ہے, سجادہ نشین ہیں, درگاہ کے پرمکھ ہیں, ان کی طرف سے ان لڑکوں کے لیے کوئی ایسا جواز پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہے انہوں نے, محتمیم صاحب نے کیا ہے. ہمارے مدرسے میں ماسٹر رکھے گئے ہیں. جیسے مدرسہ ہے مندر اسلام, ویسا ہی کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جہاں بچے ہاں یہ ہے, لیکن اب اور لوگ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے محتمیم صاحب نے جہاں تک ان سے ہو سکا ہے انہوں نے کیا ہے. یہاں مدرسے کے مولویوں کے ساتھ ساتھ ماسٹروں کا بھی اہتمام کیا ہے نا. وہ لوگ اسکول کی تعلیم پڑھاتے ہیں, کمپیوٹر پڑھاتے ہیں, سائنس پڑھاتے ہیں, ہندی پڑھاتے ہیں, انگریزی پڑھاتے ہیں. نہیں, ختم نہیں ہوگا. جیسے ختم یہ ہو جائے گا نا کہ جیسے مدرسہ یہ قائم کیا گیا, تب بھی تو ایک یہ تھا نا کہ مسلمانوں کو تعلیم ملنی چاہیے, اور تعلیم کا نظریہ یہ ہے. اس وقت یہ نظریہ تھا کہ لوگ دین کی طرف زیادہ مائل تھے. لیکن اب جس طرح سے برابری کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح سے اور قومیں ترقی کر رہی ہیں ویسے مسلمان بھی ترقی کریں. مسلمان تو ترقی کر رہا ہے. نہیں, جیسے اسی طرح کا ایک انسٹیٹیوٹ بنانے کے لیے کوئی پہل ہونی چاہیے تھی کہ آپ کے ہاتھوں میں رہتا ہو, کہ جس طرح سے آپ نے اس مدرسے کو چلایا ہے. ٹھیک ہے, یہ کر رہے ہیں, جو کرنے والے کر رہے ہیں. میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مدرسے کے بچوں کو اگر ریزرویشن نہ ہو, بالکل لڑکے کے ذہن پر اور ان کے امتحان پر فوکس کیا جائے, ریزرویشن ختم کر دیا جائے, تو آج میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمان زیادہ آئیں گے. جیسے بیچ میں اگر میں جو بات کہہ رہا ہوں نا, اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ بیچ میں کئی بار اس کو ایک یونیورسٹی کی شکل دینے کی بات ہوئی ہے اس مدرسے کو, لیکن پتہ نہیں پھر کیا ہوا. تھوڑا سا نہیں, یونیورسٹی کی بات تو نہیں ہوئی تھی. نہیں ہوا تھا کہ ہم اس کو یہاں سے نکالنے کے بعد کسی بڑی جگہ پہ لے وہ تو ریحان ملت کے زمانے میں جو جامعہ قادریہ, جامعہ قادریہ, وہاں پہ انہوں نے رکھا تھا. ریحان ملت نے بنیاد بھی رکھی تھی, لیکن ان کا انتقال ہو گیا, یہ لوگ ادھر نہیں جا پائے, تو وہاں مولانا صغیر صاحب نے یہ کر لیا. تو تھا یہ مطلب, تو اب اس کا بدل تو اظہری میاں نے کر ہی دیا ہے. جامعۃ الرضا ہے تو اسی خاندان سے تو ہے, کہیں اور سے تو نہیں ہے. میرا نام محمد نظام منظری.
صرف اعلیٰ حضرت کے ہی اندر ہمیں دونوں آئیڈیل مل جاتے ہیں، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ یہی ہمارے لیے ہیرو ہیں اور یہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ اگر انہی کے مشن کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے کے بچے یونیورسٹیز یا دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ہمارے ایجوکیشن کے، ان کے پڑھنے والوں سے کوئی پیچھے نظر نہیں آتے ہیں۔ میں خود الحمدللہ بریلی کالج سے میرا BA چل رہا ہے اور یہاں سے بھی میری پڑھائی چل رہی ہے، وہاں سے پرائیویٹ چل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے ہم پیچھے رہتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے کہ ہم بڑی پیچھے ہیں یا ان سے، ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ واقعی مدرسے میں رہ کے لوگ کہتے زیادہ، لوگ کہتے ہیں، لیکن میں بتاؤں آپ کو اپنا ایکسپیرینس، میں ابھی کچھ دن پہلے جب پیپر ہوئے تھے میں گیا تو جو وہاں پڑھنے والے لڑکے تھے انہیں یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہمیں کس روم میں جانا ہے، کس بلاک میں اور کہاں بیٹھنا ہے، سیٹ کیا ہے، بھاگے پھر رہے تھے، کبھی ادھر کبھی اس ہاسٹل میں کبھی اس ہاسٹل میں۔ تو یہ ہے نا، سیکھو بھائی، صرف یہ دیکھ کر کے مولوی کچھ نہیں ہوتے۔ ہاں ایک بات ہے، دیکھیے دورہ رویہ مدرسے کے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم مدرسہ پڑھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے دینیات میں اسپیشلسٹ ہیں، ہم اپنے دینی معاملات میں زیادہ توجہ رکھتے ہیں۔ اب جو بچہ شروع سے انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے یا دیگر پلیٹ فارمز کے جو مطلب نالج کے پلیٹ فارمز ہیں ان میں ہیں، اب اس سے اگر کوئی دین کا چھوٹا سا مسئلہ پوچھ لو آپ، وہ نماز صحیح سے نہیں سنا پائے گا۔ دنیا اس کو کچھ نہیں کہتی، وہ تو انجینئر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی عزت کی جائے گی، ان کی کیئر کی جائے گی۔ لیکن اگر ایک مولانا صاحب اپنے میدان میں بہت اچھے ہیں، بہت ماہر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں وہ دینیات کے، اور اگر ان سے کوئی ہائی لیول کا مسئلہ پوچھ لیتے ہیں دنیا کا، اگر نہ آیا وہ ذہن پہ بالفور نہیں بتایا گیا تو کہتے ہیں ارے مولوی کچھ پڑھتے نہیں۔ ارے بھائی جو جس کا اسپیشلسٹ ہے اس سے بات کرو نا، وہ اس نے پڑھائی کی ہے مدرسے کی، پوچھ رہے ہو تم مسئلہ اس کا ڈاکٹری کا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دورہ رویہ ہے نا۔ جیسے ان سے ادھر کا کچھ نہیں آتا تو ادھر والوں سے اگر نہیں آتا تو کیا بات ہے؟ اور ادھر والے ایسا نہیں ہے کہ بالکل کچھ نہیں آتا، ادھر والے تو الحمدللہ 80-90% جانتے ہیں، لیکن ادھر والوں کو دیکھو کہ ان سے نماز بھی یاد نہیں آتی، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے۔ تو یاد رکھیے ہماری اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور ہم دنیا میں پیچھے نہیں ہیں الحمدللہ۔ ہم تو پراؤڈ فیل کرتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پہ کہ انہوں نے ہمیں ایسا راستہ دیا ہے، ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ ہم مدرسے میں رہ کر کے، آپ دیکھیں علامہ فضل حق خیرآبادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جنگ آزادی میں سب سے پہلا فتویٰ حضرت نے دیا تھا، مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے نا۔ ہندوستان پہ احسان کیا ہے انہوں نے، ہندوستان ہماری ماتر بھومی ہے تو، اور انگلش پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی آپ سنیں گے مولانا ارشد یہیں کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے رات تقریر کی تھی انگلش میں، سارے اساتذہ اور جو ہمارے یہاں پر انگلش ٹیچر ہیں ماسٹر کمال صاحب ماشاءاللہ بڑی تعریف کر رہے تھے۔ اور ان کے علاوہ ایک مولانا محسن بہت اچھی، مطلب سنتے ہوئے لگ رہا تھا کہ شاید ہندوستان کا نہیں کہیں برطانیہ سے آ گئے ہوں گے۔ آپ کہاں سے ہیں؟ میں شہر مراد آباد سے ہوں، لیکن میں یہاں کا اسٹوڈنٹ ہوں، 4 سال سے یہاں پڑھ رہا ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مائی نیم از محمد ارشد رضا انصاری، اور میں رہنے والا ہوں نیپال کا۔ یہاں دوسرا سال سیکنڈ ایئر چل رہا ہے یہاں پہ پڑھائی کا۔ ارشد دادا آپ نے کس موضوع پہ تقریر کی تھی انگریزی میں؟ دا پروفیشنل سروسز آف مفسر اعظم ہند ریحان ملت ان دی کنٹری اینڈ ابراڈ۔ تو یہ جو آپ نے انگریزی کی تعلیم حاصل کی ہے اسی مدرسے سے حاصل کی ہے؟ یس یس دس مدرسہ۔ تو کیا مقصد ہے آپ کا جب فارغ ہو کے، ابھی فارغ ہو رہے ہیں یا ابھی اور پڑھائی ہے؟ نو آئی ریڈ اونلی 6 ایئرس۔ تو کیا آپ نے اپنی زندگی کے لیے طے کر رکھا ہے، لائف میں کیا بنے گا؟ I want to become an Islamic scholar and preach the message of A'la Hazrat to all over the world. جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ مدرسے کو لڑکیوں کو کم تر آنکا جاتا ہے، جیسے آپ انگریزی بول رہے ہیں، آپ نے بھی ابھی بی اے کر رہے ہیں بریلی کالج سے، تو کس طرح کا احساس یا درد ہوتا ہے آپ کو؟ اگر یہ کہا جائے کہ اس درد کو اپنے لفظوں میں بیان کیجئے تو کیسے کریں گے؟ First of all, I don't know so much English, but I practice. یہ ہے کہ کچھ محنت کری تب جا کے انگلش بولا، تو ویسے ہی۔ کب سے آپ کو انگریزی کا شوق کب سے ہوا؟ جیسے مدرسے کے لڑکوں کی بات کریں تو عربی، فارسی، اردو تک رہتے ہیں، جی، جیسے آپ میں جو انگریزی کا شوق پیدا ہوا وہ کس طرح سے ہوا؟ انگریزی کا شوق تو مجھے بچپن سے ہی تھا۔ اچھا، ہاں، کہاں سے ہیں آپ؟ میں تو نیپال سے ہوں۔ اچھا، نیپال سے۔ جی، تو جب آپ کو یہ شوق پیدا ہوا تو اس کے لیے آپ نے یہ راستہ چنا کہ مدرسے ہمیں جا کے پڑھنا ہے، یا جیسے اور بچے کانوینٹ اسکول میں پڑھتے ہیں؟ نہیں، پہلے میں اسکول میں ہی پڑھتا تھا، پھر ذہن میرا ہوا، بس میں یہاں سوچا کہ بریلی شریف چلا جاؤں گا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، بس وہاں نیپال سے یہاں چلا آیا پڑھنے کے لیے۔ لائف کا جو ٹارگیٹ آپ نے طے کیا ہے وہ کیا ہے؟ لائف کا ٹارگیٹ یہی ہے کہ یہاں پڑھنے لکھنے کے بعد بس جب یہاں فراغت حاصل کروں، بس نیپال میں جاؤں اور وہاں اعلیٰ حضرت کا پیغام، وہاں اعلیٰ حضرت کے پیغام وہاں تبلیغ کروں، اور وہاں اعلیٰ حضرت کے بارے میں سب کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت کون ہیں،
यही सब। आला हज़रत के बारे में आप तो और लोगों को भी, जैसे मुसलमान तो ज़्यादातर जो सुन्नी बरेली मुसलमान जी, हैं जी। वो आला हज़रत के बारे में जानते हैं और बाकी लोग भी जानते हैं, जी तो एक ऐसा रास्ता आप नहीं चुन सकते कि जो लोग नहीं जानते हैं। जैसे हम गैर मुस्लिम्स की बात करें जी तो आप ऐसा रास्ता चुन कर के जहाँ वो लोग बहुत बड़ी तादाद में हों, और चूँकि आप अंग्रेज़ी पे अच्छी खासी कमांड रखते हैं, जी तो एक रास्ता ये भी हो सकता है कि आप उनके बीच जाने के बाद ये तबलीग करिए। जी, ऐसा भी करूँगा इंशाल्लाह, ऐसे भी करूँगा। तो अभी फारिग होने के बाद अब यहाँ से क्या कर रहे हैं आप मदरसे से? अभी तो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ अभी। नहीं, क्या कर रहे हैं? दर्जे सानिया पढ़े हो? जी, यहाँ भी दर्जे सानिया में हूँ, क़िरात। और उसके बाद उसके बाद अभी 6 साल लगेंगे फ़रागत हासिल मौलाना बनने में मुकम्मल। अब 6 साल फ़रागत हासिल करने के बाद फिर जब फ़रागत हासिल होगी फिर वहाँ जाके फिर काम शुरू करना है। हाँ, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो पढ़ाई करनी अच्छा है। भी पढ़ाई करनी जी, है। कोई टारगेट आपने ऐसा तय नहीं किया है कि टारगेट मुझे है। जैसे बच्चे करते हैं कि ये बनना है या वो बनना है? टारगेट तो है कि मौलाना बनना है, मौलाना। उसके बाद टारगेट ये भी है कि मुफ्ती बनना है। उसके बाद फिर जाके नेपाल में फिर तबलीग करनी है। जी जैसे भी आपने अंग्रेज़ी पे अपना दिखाया कि किस तरह से आप उस पर महारत हासिल रखते हैं, अब जैसे आप वो पढ़ रहे हैं, जी जो आपका सब्जेक्ट है जी। वो ज़रा सा उस पर बताइए, क़िरात का ज़रा सा दिखाइए। क़िरात, हाँ, क़िरात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। एक बार दूध पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्ग़ाए रिसालत का है हर लफ्ज़े सुखन फूल। लब्ग़ाए रिसालत का है हर लफ्ज़े सुखन फूल। ऐसा तेरी शाखों में नहीं होगा चमन फूल। ऐसा तेरी शाखों में नहीं होगा चमन फूल। महका गया सरकार के कदमों का धोबन फूल। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। और हुज़ूर आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि एक चाक गिरेबान भी गम से नहीं सिलता। बिन तेरी इनायत के दम खम नहीं मिलता। गुलशन तो बड़ी बात है, एक गुल नहीं खिलता। तिनका भी खिलाए तो हमारे नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी को है मेहन फूल। तुम चाहो तो हो जाए अभी को है मेहन फूल। और आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाएं। ऐ सरवरे कौनैन शहंशाह मदीना है पाक गुसाला
تیرا عطروں کا خزینہ، اور مہکے گا گلابوں کی طرح اپنا بھی سینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ ابھی آپ نے مدرسہ منزل اسلام کے جو استاد ہیں ڈاکٹر اعجاز انجم، ان کو سنا، اور ان کے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹ کی بھی بات سنی ہے جو یہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ صاف ہو گیا ہے کہ جس طرح سے مدرسے کے بچوں کو کمتر آنکا جاتا ہے، ابھی آپ نے انگریزی میں دیکھا ہوگا کس اچھے انداز میں تقریر کی ہے، اور ایک اور ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے ابھی BA بریلی کالج سے کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تعلیم جو ہے کوئی اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ اگر کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو دینی طور پر اگر وہ حاصل کر رہا ہے تو اسے کمتر سمجھا جائے۔ مدرسے کے ایسے بہت سے بچے ہیں جو یہاں سے نکلنے کے بعد، جیسے ڈاکٹر اعجاز انجم صاحب نے بتایا کہ وہ علی گڑھ یونیورسٹی اور ودیش تک جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ذہن ہے، جو یہ سوچ بن گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان بچوں کو سننے کے بعد اور استاد کی بات سننے کے بعد اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بدلے گی بھی۔ بہت بہت شکریہ آپ سے بات۔ شکریہ شکریہ۔